ہم نے ابھی نندن کو پکڑ لیا، اس کے بعد تفتیش ہوئی، چائے پلائی سر، اس کو واپس بھیجنے پر بھی بڑی کنٹروورسی ہوئی. کیا بھیجنا اتنا ضروری کیوں تھا؟ ٹھیک، پاکستان کے تو بہت سارے ابھی بھی قیدی موجود ہیں وہاں پہ. گڈ کوشچن. دیکھیے انٹرنیشنل لا ہے، جنیوا کنونشن ہے، پوری دنیا کے ملکوں نے اس پہ سائن کیا ہوا ہے. اس کے تحت اگر آپ کسی دشمن ملک کا سولجر یا سیلر یا پائلٹ اگر زندہ پکڑ لیں، پریزنر آپ کا ہو جائے، تو آپ نے اس کو واپس کرنا ہوتا ہے. اوکے. نہ اس کو آپ قید کر سکتے ہیں لائف ٹائم، نہ اس پہ ایک مقدمہ چلا سکتے ہیں. اس طرح اسپائی پہ چلا سکتے ہیں، جاسوس پکڑ لیں دشمن کا تو مقدمہ چلا سکتے ہیں جیسے کلبوشن ہے جی. ہمارے پاس. لیکن اگر ایک فائٹر پائلٹ یا سیلر یا جو بھی سولجر اگر بارڈر پر پکڑا جائے اور پریزنر بنا لیا جائے تو آپ نے واپس کرنا ہوتا ہے. یہ انٹرنیشنل رولز ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم 20 سال تک اس کو واپس نہیں کریں گے. دوسری بات یہ تھی، امپورٹنٹ بات یہ، تو اٹ ڈزنٹ میٹر آپ نے ایک ہفتے میں کیا یا 3 ہفتے رکھ کے کر لیتے. دی اونلی تھنگ اس زمانے میں آئی کین شیئر مائی اپنی اوپینین. دیکھیے انڈیا سپر پاور، ریجنل سپر پاور اپنے آپ کو نشے میں تھا اس زمانے میں، ابھی بھی ہوگا. اس کو یہ نشہ تھا کہ میرا فائٹر پائلٹ کیسے مار گیا. انڈیا کے لیے بہت بڑی ہیوملیشن تھی کہ اس کے 2 فائٹر جہاز مار گرائے جائیں. ان کی لیڈرشپ کے اوپر ان کی قوم کا بڑا پریشر تھا کہ ہم نے $65 بلین جو تمہیں دیتے ہیں ڈیفنس کے لیے، اس دن کے لیے دیے تھے. قدرتی بات ہے، آپ اپنے آپ کو پوزیشن کریں ادھر تو آپ کہیں گے ہم نے اس دن کے لیے فوج پالی تھی، اس لیے ان کو بڑا کیا تھا، گروم کیا تھا، اتنی کیپیسٹی بلڈ کی تھی. مار کھا کے آ جاؤ اور کچھ نہ کرو. سو چانسز یہ تھے کہ وہ وار ایسکلیٹ ہو کے آل آؤٹ وار ہو سکتی تھی ویری سون. تو انڈیا پہ پریشر اتنا تھا کہ وہ بارڈر کھولے، وہ ایک اور اسٹرائک بھیجے، پھر وہ بھیجتے، پھر ہم نے بھیجنی تھی. تو اٹ وڈ ہیو اسٹارٹڈ انٹو اے فل سر یہ فلیجڈ جو وار. 2 سے 3 دن تھے، ان 2-3 دنوں میں چل کیا رہا تھا پاکستان اور ہندوستان میں؟ دیکھیے ہم بہت ہائیسٹ الرٹ پہ تھے، نوئنگلی کہ ہم نے ان کا جہاز مارا ہے. اس سے پہلے بھی تھے لیکن اس کے بعد میں بھی تھے، نوئنگلی کہ انڈیا ریٹیلیٹری اسٹرائک کر سکتا ہے اپنا پریشر وارڈ آف کرنے کے لیے. اپنے ملک کا جو اپنے لوگوں کا ان کی ایئر فورس پہ پریشر تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، دیکھو ہمارا جہاز مار دیے، پائلٹ گرا دیے، قبضہ قیدی بنا لیا. تو انڈیا کے اوپر بہت زیادہ سوشل پریشر تھا اپنے میڈیا کا بھی کہ جی ہندوستان کی ایئر فورس کیا کر رہی ہے، ہندوستان کے 1100-1200 جہاز کس دن کام آئیں گے، دشمن کو سبق سکھا دیں. آپ ان دنوں کے کلپ نکال لیں چینلز کے اوپر. سو بالکل یہی دے چل ور رہا. ایکیوزنگ دیئر ایئر فورس لائک اینی تھنگ. اب اس جواب میں اگر آپ اس کو رکھے رکھتے تو 10 دن اور رکھے رکھتے، 15 دن اور رکھے رکھتے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسکلیٹ ہو جاتی، اکنامک حالت تو ہماری تقریباً ایسی ہی تھی. ہم سسٹین یا آل آؤٹ وار افورڈ فائنینشیل سینس میں، ناٹ ملیٹریلی، نہیں کر سکتے تھے. ہمارے ملک کی اکانومی گرو کر رہی تھی، ہم چل پڑے تھے رستے پہ تھوڑا، تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ ڈی ریل ہو جائے اور ایک جنگ میں چلے جائے. تو سر یہ پورے کانٹیننٹ میں باتیں چل رہی ہوں گی اس وقت جب آپ نے بتایا پاکستان اور ہندوستان میں ہائی الرٹ چل رہا ہے، چین میں، افغانستان یا دیگر؟ ایوری کنٹری واز واچنگ. مجھے آسٹریلیا سے فون آئے تھے کہ اب کیا ہو رہا ہے، کیا بنے گا یہ وہ. تو ظاہر ہے پوری دنیا، ہم دونوں نیوکلیر پا رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے نا. اٹ واز ناٹ کنونشنلی کہ افریقہ کے 2 چھوٹے چھوٹے ملک تو نہیں لڑ رہے تھے، دو نیوکلیر پاورز لڑ رہی تھی آپس میں. سر یہ بڑا آسان ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ جنگ لڑتے، یہ ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں. تو سر جنگ لڑنا اتنا آسان ہے؟ اگر پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو ہی جاتی ہے تو کتنی بڑی جنگ ہوگی؟ دیکھیے جنگ لڑنا کسی ملک کے لیے بھی آسان نہیں ہے، پہلی بات یہ. لیکن ایسے ملکوں کے لیے تو اور زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے جن کی اکنامک سچویشن نہ ٹھیک ہو، جن میں اکنامک اسٹیبلٹی نہ ہو، جس میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو، قوم ڈیوائیڈڈ ہو. ایسی قوم نہیں لڑ سکتی. میں تھوڑے دن پہلے 6 ستمبر کو ایک چینل، 2-3 بلکہ 4-5 چینلز پہ گیا تو بیک ٹو بیک انہوں نے یہی پوچھا، آپ جیسے اینکرز نے، انہوں نے کہا جی 65 کی جنگ میں جذبہ تھا تو ابھی کیسے کمپیئر کرتے ہیں آپ، یہ سوال کیا. تو میں ان سے کہتا تھا کہ دیکھیں میں بہت چھوٹا سا بچہ تھا اور میں جب بڑا ہوا تو میں نے سٹوریز سنی بزرگوں سے کہ 65 کی جنگ میں کیا تھا. ہمیں تو ہوش بڑا مشکل سے تھا کہ 65 کی جنگ. تو بزرگ ہمیں بتاتے تھے کہ اگر فوجی گاڑیوں کا کانوائے گاؤں کے کچے سڑک سے گزر رہا ہوتا تھا، کچے روٹ سے بارڈر پہ جا رہا ہوتا تھا، اور اگر پانی کے لیے بھی رک جاتا تھا نا، پانی گاؤں سے لینے کے لیے، یہ بوتلیں تو نہیں ہوتی تھیں اس زمانے میں، پانی کے لیے رکتا تھا تو عورتیں پراٹھے بنا کے لے جاتی تھیں. اتنی محبت. مجھے بزرگوں نے بتایا کہ ہماری بوڑھی مائیاں، وہ افسروں کی جو آگے جیب ہوتی تھی، اپنا دوپٹہ اتار کے صاف کرتے. تو آیا یہ محبت ہے آج. تو قوم جنگ لڑتی ہے اپنے پیشن سے. میں اکثر آپ جیسا نوجوانوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ملٹری کوئی بھی ہو، تینوں فورسز جو ہیں وہ ایک ویپن ہے قوم کے ہاتھ میں.
قوم کے ہاتھ میں ایک ٹول ہے. قوم میں جذبہ باقی ہے آپ کے جسم میں, آپ کی باڈی انسپائرڈ ہے, موٹیویٹڈ ہے, پیشنیٹ ہے, فل آف انرجی ہے, تو آپ ویپن ٹھیک چلائیں گے. ہم ویپن ہیں ایک قوم کے ہاتھ میں. اگر قوم کمزور ہے, قوم ڈیوائیڈڈ ہے, قوم ڈس اپوائنٹڈ ہے کسی وجہ سے, تو کون ویپن چلائے گا؟ ویپن نے تو سپورٹ ہونا ہے باڈی سے. تو یہ ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ ہے. انفارچونیٹلی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جذبہ لائیں بچوں میں, نوجوانوں میں, ایک فیتھ واپس ڈیولپ کریں اور ایک ملک کے اوپر فیتھ ڈیولپ کریں. اپنے ملک کے ہونے میں شروع میں نے عرض کیا کہ قائد اعظم کو کیوں کنٹروورشل کیا گیا کہ لوگ بچوں کا فیتھ ختم ہو جائے اس ملک کے اوپر, کہ یہ رہنے کے قابل بھی نہیں ہے, پتہ نہیں ملک ہے کہ نہیں ہے. اور میں اکثر آپ جیسے نوجوانوں سے معذرت کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میں اور مجھ سے پہلی نسل کا قصور ہے, ہم آپ کو وہ ملک نہیں دے سکے جو آپ کا حق تھا اور جو قائد اعظم دینا چاہتے تھے آپ کو. اچھا سر, جو آرمی ہوتی ہے انہوں نے ایک مثال ہندوستان کی طرف کوئی نہ کوئی نشانہ تانا ہوا ہے کسی بھی چیز کا. کیا ایسے ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دوست ہیں, مثال کے طور پہ چین لے لیجیے, کیا ہم نے تمام ممالک کی طرف یہی ہمارا رجحان ہوتا ہے؟ ہم نے سب کی طرف ایک ہی طرح کا سین رکھا ہوتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصہ ادھر سے ہوتا ہے تو سب کے لیے ہم نے ایک جیسا نشانہ تاننا ہوتا ہے, یا کیا سین کیا ہوتا ہے, ریڈور کیسا ہوتا ہے؟ دیکھیے, یہ جتنی دوستیاں ہوتی ہیں نا ملکوں کی, جو آپ کے دوست ہیں, کچھ زیادہ دوست ہیں اور کچھ کم دوست ہیں, یہ کچھ ہمارے درمیان کامن نہیں ہے. ایک چیز کامن ہے جس کی وجہ سے آپ دوست ہوتے ہیں, بہت اچھے دوست ہوتے ہیں یا کم دوست ہوتے ہیں, وہ ہے آپ کی نیشنل انٹرسٹ. پوائنٹ, دیٹس اٹ, فل اسٹاپ. کوئی دوستی ووستی نہیں ہوتی دنیا میں. بردرہڈ, دس بردرہڈ از دا نیشنل انٹرسٹ. میں کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہ رہا کہ چین ہمارا اچھا دوست نہیں ہے, میں کسی کو بدل نہیں کر رہا. چین کی ہمارے ساتھ نیشنل انٹرسٹ ہے اور ہماری چین کے ساتھ نیشنل انٹرسٹ ہے. ٹھیک, کوئی بھی ملک آپ کو بارڈر ہے جس کے ساتھ آپ کی نیشنل انٹرسٹ ہوگی وہ آپ کا دوست ہوگا, جس کی نیشنل انٹرسٹ نہیں ہوگی وہ آپ کا یا دوست نہیں ہوگا یا دشمن ہوگا. آپ کی نیشنل انٹرسٹ آپ کو کھینچتی ہے. امریکہ اتنی دور بیٹھ کے آپ کی دوستی اداس نہیں ہو جاتا. اس کی نیشنل انٹرسٹ ہوتی ہے کہ افغانستان میں طالبان ہے, افغانستان میں یہ ہے, پاکستان نے کی لائے, نہیں ہوا تو ہم لڑ نہیں سکیں گے. دس از کالڈ نیشنل انٹرسٹ. امریکہ نے اس کا کیا کیا ہمارے ساتھ مجاہدین کے زمانے میں, سوویت یونین کے زمانے میں, جب ہمارے مجاہدین یہاں سے لڑے سارے, تو کیا تھا وہ صرف نیشنل انٹرسٹ. ان کی نیشنل انٹرسٹ تھی کہ ہمارے ساتھ دوستی رکھیں, ہمیں فائٹر جہاز دیں, ہمیں ویپن دیں, ہمیں اسٹنگر میزائل دیں. ہم نے امریکہ کو کیا کیا دیا تھا اس وقت؟ نہیں, اس وقت تو کچھ نہیں دیا تھا, صرف مجاہدین کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور ہم اپنے بارڈر کے اندر پیٹرولنگ کرتے تھے, ہم ان کے کراس کبھی نہیں جاتے تھے انلیس آبویسلی فار انگیجمنٹ ہو جائے, ڈاگ فائٹ جس کو ہم کہتے ہیں, کوئی اس میں ان دا لائن آف فائٹنگ جانا پڑے تو گئے ہیں پائلٹ ہمارے, بٹ بائی ڈیزائن ہم کبھی اوفینسو نہیں گئے تھے.